اس لیے کہ جب دعا جو ہے تمہاری دعا جب صلوات میں لپیٹ کر جائے گی تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ پروردگار جو ہے شروع کا اور آخر کا قبول کر لے اور درمیان کا چھوڑ دے. پڑھیے صلوات محمد. یعنی اس کے ذریعے جو ہے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اب دعا پہ سوچ رہے تھے، ابھی سوچ رہے صلوات ہی پڑھ دیا جائے کیا، ہے نا؟ صلواتی پہ جانے دیے، دعائی پہ سنیے. صلوات پڑھیے محمد والے کہ دعا جو ہے انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے. اور معصومین نے فرمایا بھی ہے کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم فارغ ہو گئے، ہر وقت دعا کرتے رہنا. کچھ چیزیں جو ہے بغیر دعا کے نہیں ملتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ صحیفہ سجادیہ میں کہ کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے. یعنی پہلے جو ہے پروردگار کی حمد اور ثنا کرے اور پھر جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں دعا تو انسان جو ہے جس طریقے سے اور جس زبان میں دعا کرے، لیکن وہ دعائیں کہ خاص طور سے کہ جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے، یا مثلا جو ہے دعائے شعبانیہ آپ پڑھیے، ہے نا، دعائے شعبانیہ آپ پڑھیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے. اب کیا کریے گا، یہی جملہ ہی آ رہا ہے ذہن پہ کہ جیسا معلوم ہوتا ہے کہ امام جو ہے نا پروردگار سے ہے نا اس طریقے سے، یعنی جیسے بحث یا جیسے جھگڑا کہا جائے اس طریقے سے، ہے نا. پروردگار خلق کیوں کیا، پھر خلق کیا، ہے نا، تو ہی جو ہے نا جنت میں بھیجے گا. اس طریقے سے اگر جو ہے دعائے شعبانیہ ہے نا ترجمہ پڑھیے گا، ہے نا. شاید ایک آدھ کوئی پڑھ لے نہیں پڑھیے صلوات، ہے نا. تو ترجمہ دیکھیے، اس میں پڑھیے آپ دعائے شعبانیہ میں. تو بہرحال کہ انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے. تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک بار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ گئے تھے، ساتھ میں امام حسین علیہ السلام بھی تھے. تو ایک رونے کی آواز آئی، جیسے جو ہے بہت گریا کر رہا، جس طریقے سے کسی کا جوان بیٹا مر گیا ہو، اس طریقے سے ایک نوجوان جو ہے رو رہا تھا. تو مولا کائنات نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا دیکھو جوان جو ہے کیوں رو رہا ہے. اب جو ہے امام حسین علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد اسے دیکھا کہ ایک طرف سے جو ہے مفلوج ہو گیا ہے، چل نہیں سکتا، پاؤں ہاتھ یہ سب جو ہے. تو جب امام نے دیکھا تو پھر امام نے کہا کہ بابا نے بلایا ہے. اب اس کے بعد جب وہ امام کے خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے سوال کیا اس سے کہ بتاؤ تمہاری آخر یہ کیفیت کیوں ہے. اس نے کہا کہ مولا کائنات ہم آپ سے کیا بیان کریں. ایک مرتبہ میرا باپ جو ہے سامان وغیرہ ہے نا پیسہ وغیرہ نکال رہا تھا صندوق وغیرہ سے، اور ہمیں کچھ جو ہے مثلا اس میں سے نہیں دینا چاہ رہا تھا. بہرحال ہم نے سوچا کہ ہم سب لے لیں، لیکن یہاں تک کہ ہم نے جو ہے چھینا، لیکن وہ ہاتھ سے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. تو جب نہیں چھوڑا تو پھر ہم نے چھین لیا، زور سے اسے جو ہے ڈھکیل دیا، گر گیا. اب گر گیا تو پھر جو ہے اس نے کہا کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ جائیں گے اور جانے کے بعد تمہارے لیے بد دعا کریں گے. تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے جو ہے بد دعا کی. اب اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، جسم جو ہے پورا شل ہو گیا، یعنی مفلوج ہو گئے. اس کے بعد جو ہے چلنے پھرنے سے جو ہے وہ قاصر روایت میں بھی ہے کہ ماں باپ کی دعا جو ہے جلدی قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے بد دعا بھی جو ہے بہت جلدی قبول ہوتی ہے. تو بہرحال جلدی اگر ناراض ہو جائے تو جلدی بد دعا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، کہ مثلا جو ہے فوراً ہے نا غصے میں آ کر جو ہے بد دعا کر دے. تو بہرحال تو کہا کہ مولا باپ نے جو ہے کہا تھا کہ بد دعا کریں گے. اس کے بعد جو ہے ہماری یہ کیفیت ہو گئی. حالانکہ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے باپ کو راضی کیا، بہت راضی کیا. یہاں تک کئی سال 2-3 سال اس طریقے سے گزر گئے، باپ کو راضی کیا. تو آخر کار میرا باپ راضی ہو گیا اور میرے باپ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے خانہ خدا میں چل کر تمہارے لیے دعا کریں گے. کہا باپ کو راضی کر لیا. باپ آمادہ ہو گیا اور یہاں تک کہ ہم لوگ جو ہے سفر کر رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے،
خانہ خدا کی طرف جا رہے تھے تو باپ جو ہے اونٹ پہ سوار تھا، یہاں تک کہ اوپر سے ایک پرندہ اڑا، اور جب پرندہ اڑا تو پھر اونٹ جو ہے وہ حرکت میں آ گیا، بھڑک گیا۔ اب وہ اونٹ جو ہے تھوڑا تیزی سے اچھلا تو میرا باپ جو ہے اس اونٹ سے گر گیا، اور جب گرا تو اس کا سر جو ہے پتھر سے ٹکرا گیا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور میرے باپ کا وہیں جو ہے انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ 3 سال گزر گئے، ہم جو ہے برابر جو ہے دعا کر رہے ہیں، لیکن جو ہے ہمیں ابھی تک شفا نہیں ملی۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے ہم ایک تعلیم دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے اسم اعظم ہے، اور تم جو ہے اس دعا کو پڑھو۔ تو پھر یہ روایت ہے کہ جس طریقے سے امام نے فرمایا تھا اور اس طریقے سے اس نے جو ہے اس دعا کو پڑھی، اور اس کے بعد چند دن کے بعد اب جو ہے وہ صحت مند ہو گیا ہے نا، چند دن کے بعد صحت مند ہو گیا ہے نا۔ اب امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مولا جس طریقے سے آپ نے کہا تھا نا اسی طریقے سے ہم نے دعا پڑھی، اور جب اس دعا کو پڑھا تو پھر جو ہے وہ صحت مند ہو گیا ہے نا۔ اور وہ دعا جو ہے دعائے مشلول ہے نا، کہ جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے نا، مفاتیح الجنان میں جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ دعا موجود ہے، یعنی جو ہے نا ہر چیز کی دعا جو ہے نا انسان اگر جو ہے چاہتا ہے نجات، اور پریشانیاں بہرحال ہے نا، پریشانیاں جو ہے مصیبتیں یہ جو ہے ہر شخص کے ساتھ رہتا ہے، کوئی قوم جو ہے آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں مشکلات نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو ہے نا، لیکن جو ہے ہر وقت مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھ لے کہ اگر جو ہے دعا نہ ہو تو پھر جو ہے انسان اللہ کو یاد بھی نہ کرے۔ پڑھیے تو دعا کس وقت پڑھتا ہے نا، کرتا ہے کہ جب انسان پریشانی میں مبتلا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دعائیں ہیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے، اور ہمیں سلیقہ بھی بتایا ہے نا، ورنہ جو ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی معلوم نہ ہوتا۔ اگر چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ تعلیمات اگر ہمارے پاس نہ ہوتے تو مانگنے کا طریقہ بھی نہ ہوتا ہے نا۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے خود پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے نا۔ بعض جو ہے آپ کو ایسے بھی ملیں گے ہے نا کہ میسیج پہ ادھر ادھر ڈال دیں گے کہ دعا کرو، اور خود جو ہے مسجد میں 2 منٹ کھڑے ہو کے دعا نہیں کریں گے، پڑھیے صلوات۔ تو ان کی دعا جو ہے تو ان کی برا نہیں مانتے ہیں، پڑھیے صلوات۔ معلوم ہوا کہ خود جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے، اکڑے ہوئے ہیں نا، اکڑے ہوئے ہیں، بس موبائل سے ڈال دیا ہے نا کہ آپ دعا کریے، آپ دعا کریے، خود جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ خود دعا نہیں کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی ہے نا۔ اور جو ہے اگر انسان خود بھی دعا کر رہا ہے، اب اگر جو ہے مومنین دعا کرے مل کر، مومنین اگر مل کر دعا کرے تو وہ دعا جو ہے جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ روایت میں یہ ہے، دیکھیے اب جب مختصر کرنا چاہتے ہیں تو ذہن میں بہت آنے لگتا ہے نا، کہ روایت میں یہ ہے کہ اکثر جو ہے نا امام معصومین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، جب کوئی جو ہے نا پریشانی ہوتی تھی، کوئی ایسا مسئلہ، تو پورے جو ہے اپنے خانوادے کو سب کو جمع کر لیتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے دعا کرتے تھے، دعا ہے نا۔ لہٰذا جو ہے اگر کوئی پریشانی بھی ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے نا۔ گھر میں جو فرد ہیں نا، بیوی ہیں، بچے ہیں نا، 4 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں نا، 10 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم سب جو ہے نا مل کر گھر میں بیٹھ جائیں، اور پھر جو ہے دعا پڑھیں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں ہے نا، دعا۔ تو اب جو ہے اگر انسان جو ہے نا صدق کے دل سے دعا کر رہا ہے نا، اب اگر جو ہے مثلا جو ہے صرف زبانی کہہ رہا ہے، صرف جو ہے زبانی اگر جو ہے کہہ رہا ہے اور اس کا جو ہے دل کہیں اور ہے نا، ذہن کہیں اور ہے نا، صرف جو ہے زبانی اگر کہہ رہا ہے یا صاحب زمان اجل علی ظہرک ہے نا، صرف جو ہے نا زبانی اور ذہن کہیں اور ہے نا، بس یہی گن رہا ہے کہ 3 مرتبہ ہوا یا نہیں ہے نا۔ پڑھیے صلوات۔
نہیں، دل اپنے پورے وجود کے ساتھ ہے نا، وجود کے ساتھ جو ہے نا تڑپ کر دعا کرے، اور لیکن جو ہے شک وک نہ کرے، ہے نا، شک نہیں کہ آیا یہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی یقین کے ساتھ، ہے نا، یقین کے ساتھ دعا کرے کہ پروردگار جو ہے وہ قادر ہے نا، اور دعا جو ہے رد نہیں کرے گا۔ کس طریقے سے، ہے نا، اگر اب دیکھیے آپ جو ہے انسان کہ وہ نادر شاہ کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے؟ نادر شاہ جو ہے نا سب بیٹھے تھے نا مولا علی کے حرم کے پاس۔ اچھا دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ خوف ہے، خوف تو خوف بھی ہے نا، خوف میں بھی کبھی کبھی محبت ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ یہ خوف خدا ہو، خوف خدا ہو تو اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ خوف خدا یعنی جو ہے اللہ جو ہے مثلاً ڈنڈا لے کر کھڑا ہے مار دے گا، ہے نا، ڈرتے رہو، ہے نا، ایسا تو ہے نہیں، ہے نا۔ خوف خدا تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی جو ہے خوف، ہے نا، محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ واضح ہوا کہ نہیں؟ نہیں واضح تھوڑے ہوا، کہاں واضح ہوا؟ ایسے محبت کی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ ایک تو انسان ڈر رہا ہے نا، فلاں شخص سے ڈر رہا ہے نا، ڈرتا ہے، مثلاً جو ہے اگر جو ہے کسی کے نام FIR ہو جائے تو ڈرتا رہتا ہے، پولیس نہ دیکھ لے، دیکھ کر بھاگے گا، ہے نا، ڈرتا ہے۔ ایک جو ہے مثلاً جو ہے کوئی غلطی ہو گئی، ہے نا، کسی پہ تہمت لگا دیا تو دیکھ کر ڈر رہا ہے اسے، ہے نا، پکڑ لے گا، ابھی پوچھے گا، ہے نا، جواب کیا دیں گے، تو ڈر رہا ہے۔ ایک تو خوف یہ ہے، اور ایک جو ہے جو خوف ہوتا ہے وہ محبت کی وجہ سے، ہے نا، محبت کی وجہ سے، ہے نا۔ اب مثلاً جو ہے ہو سکتا ہے یہ مثال سب پہ نہ ہو، لیکن دوسری مثال دیں گے تو سب کے لیے ہو جائے گا، ہے نا۔ اب مثلاً جو ہے بیوی سو رہی ہے، آپ نے موبائل جو ہے سائلنٹ کر دیا، ہے نا، یا بیل جو ہے بند کر دیا، ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ استراحت کر رہی ہے نا، استراحت کر رہی ہو۔ اب دونوں طرف ذہن لے جا سکتے ہیں اس میں، اس مثال میں، ہے نا، ایک تو ڈر کی وجہ سے بھی ہے، ایک جو ہے محبت کی وجہ سے بھی، ہے نا، دونوں کی وجہ سے۔ لیکن اب مثال کے طور پہ ایک بچہ سو رہا ہے، آپ کا بیٹا سال بھر کا ہے، سو رہا ہے، 2 سال کا ہے، سو رہا ہے۔ اب آپ نے مثلاً جو ہے بیل بھی بند کر دیا، موبائل بھی سائلنٹ کر دیا، ہے نا، تو یہاں پہ جو کیا ہے، تو یہاں پہ بھی خوف تھا اٹھ نہ جائے، کہیں کسی کا فون نہ آ جائے، لیکن یہ خوف جو ہے وہ والا خوف نہیں تھا، محبت والا خوف تھا۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ یہاں جو خوف تھا، ہے نا، محبت والا، یعنی اولاد سے محبت ہے، نیند نہ خراب ہو جائے، جگ نہ جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے اپنے پورے وجود کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، جیسا کہ ابھی یاد ہے نا، ابھی نادر شاہ کا نام لیے تھے، یہ سب بیٹھے تھے مولا کائنات کے حرم کے سامنے، دعا کر رہے ہیں نا، سب جو ہے دعا کر رہے ہیں۔ تو اتفاق سے یہ بھی گزرا، نادر شاہ بھی گزرا، کہا کہ یہ سب کیوں بیٹھے ہیں؟ کچھ نابینا ہے، کچھ جو ہے نا مریض ہے، کچھ جو ہے نا پاؤں سے معذور ہے، کچھ ہاتھ سے ہے نا معذور ہیں، کچھ ذہن سے، بہرحال کسی کو اولاد چاہیے، یہ چاہیے، سب پریشان ہیں۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو ہے سب دعا کر رہے ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں، سب دعا کر رہے ہیں۔ کہا کب سے؟ کہا کوئی 1 مہینے سے، کوئی 2 مہینے سے ہے، کوئی 2 ہفتے سے ہے، کوئی پچھلے جمعرات سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سال بھر سے بیٹھا ہوا۔ کہا اچھا ابھی ہم حرم جاتے ہیں اور واپس پھر جائیں گے، شام تک آئیں گے، شام تک اگر آئیں گے، اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر قتل کر دیں گے، ہے نا، شام تک اگر جو ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر ہم سب کو قتل کر دیں گے، یا اٹھا کر زندان میں ڈال دیں گے۔ اب جو شام ہوا، شام کو آیا تو کیا دیکھا کہ جو نابینا تھا بینائی آ گئی، جو چل نہیں سکتا تھا لنگڑاتا تھا دوڑنے لگا، ہے نا، وہ دوڑنے لگا، ہے نا، سب جو ہے نا حرکت میں آ گئے، جس کی جو ہے نا جو دعا تھی سب کی دعا قبول ہو گئی۔ یعنی اب تک جو دعا کر رہے تھے دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن جب کہا قتل کر دیں گے تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو بس ہم آپ سوچ سکتے ہیں کیسے دعا کی ہوگی، وہی پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو بہرحال انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، اور پڑھ دیتے دوسری مجلس ہے نا، تو کتنے کہیں گے ایک تو سن لیے کافی ہو گیا، ہے نا، صلوات پڑھیے۔ تو بہرحال اس میں تھوڑا سا بڑھا دیں گے، بڑھانے سے مطلب 40-45 منٹ کر دیں گے اگر ایسا۔ بہرحال دعا ہر وقت انسان پروردگار کی بارگاہ میں صدق کے دل سے کرے تو پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیں خود امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت شہزادی زینب سے کہا کہ بہن زینب ہمیں
دعا میں فراموش نہ کرنا، نماز شب میں ہمیں یاد کرنا۔ ہاں عزیزان محترم، جب رہائی ملی اور یہ قافلہ لٹا ہوا ہے، شہزادی زینب جب کربلا پہنچی، اپنے آپ کو گرایا، امام حسین کے لحد پہ آئی، بیان کیا، پھر سوال کیا، اے میرے لال سید سجاد، میرے بھائی عباس کی قبر کدھر ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلیے، لے کر گئے۔ جب شہزادی نے دیکھا تو کہا یہ سید سجاد تم سے ایک سوال ہے۔ کہا پھوپھی اماں کیا؟ کہا یہ میرے لال میں نے عباس کو بہت قریب سے دیکھا ہے، طویل قامت عباس سے، یہ تو قبر اتنی چھوٹی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کسی بچے کی قبر ہے۔ تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ظالموں نے اتنا حملہ کیا ہے۔ ہاں زیادہ بس آخری فکرہ کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچ گیا، اور جب مدینے پہنچ گیا اور شہزادی زینب جب قبر رسول پہ پہنچی اور کہا کہ نانا نواسی آئی ہے، لیکن جو ہے گھر لٹ گیا۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی زینب نے آہستہ سے کہا کہ اے نانا، اگر ارد گرد نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو اپنے بازوؤں کو دکھاتی کہ بازوؤں پہ نیل کے نشان کیسے ہیں۔ بس قافلہ آگے بڑھا، آخری فکر آگے بڑھا، تمام بچے آ گئے، اور ہر بچے جو ہے بشیر کو پکڑ رہے ہیں، بشیر علی اکبر تو آ گئے ہوں گے، قاسم تو آ گئے ہوں گے، اور محمد تو آ گئے ہوں گے، اور بچے سوال کر رہے ہیں بشیر بتاؤ علی اکبر کہاں ہیں، ہے نا، قاسم کہاں ہے؟ جب سوال کیا تو بتایا حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اصحاب اور بنی ہاشم 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دی۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما، کریم جو لا اولاد سے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات کے روح کو، اور مرحوم اکبر علی ملجی، مرحومہ شیرین بنت حسین بائی احمد علی، سراف کلثوم بنت رمضان علی، اور جسیمن بنت احمد علی، کاظم ابن شوکت، حسنین ابن فقیر یا کیسری، اور بہرحال مرحومین ملجی اور فیملی، ہے نا، خانوادہ فیملی، بہرحال تمام مومنین مومنات اپنے اپنے مرحومین جو بیچارے لاوارث مرحومین ہیں سب کے روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔